السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا، وہاں داد و دہش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے اسی وصف جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ سب اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی یہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب یہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرہ ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا، اور خداموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے امیر المؤمنین ہارون الرشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے، خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور با اثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شہینوں کا چشم چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہ و جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کڑاک ہو سکتا ہے۔ جو ہی ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس افیسر منازع کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو، اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے ہودج میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا مکمل جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بہ حرف یاد رکھنا، اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس افیسر نے اموی بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گئی، مبادا اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ رعیت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال انہیں کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المؤمنین کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہوا، اور پوچھتا پوچھاتا ہوا اموی سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المؤمنین ہارون الرشید کا ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔
تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور اس سے آمن کا مقصد دریافت کیا۔ تو اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے اموی سردار کے متعلق پوچھا۔ ان سب نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس افیسر اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جو اموی سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے، تا آن کے ایک پروقار اور وجیح شخص صحن میں داخل ہوا اور اس کے دائیں بائیں 30-40 سال کے پختہ عقل مندوں اور 20-30 سال کے جوانوں اور نوعمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس افیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ اموی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس افیسر کے پاس آیا اور اس سے امیر المؤمنین کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پھلوں بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سیکورٹی افیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس افسر نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پھر پولیس افیسر کو ایک مرتبہ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا اور مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا، یعنی افیسر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیسے آنا ہوا ہے؟ افیسر نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس بزرگ نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بر تاخیر کا روادار نہیں ہوں۔ لائیے اپنی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں مجھے پہنا دیجئے۔ چنانچہ سیکورٹی افیسر نے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ہودج میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے بحر آیا تو وہ خندہ پیشانی سے پولیس افیسر سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس افیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رعنائی بیان کرنے لگا۔ جو وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس افیسر کو اس پر غصہ آتا لیکن مروتاً خاموش رہ جاتا۔ لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ ہی دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتیوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ امیر المومنین کو تیری اسی مالداری اور اسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے، اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔
چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشیہ نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس افیسر کی یہ بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے اچھی طرح کامل العقل عقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی عوام کل انعام کی سی باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی مددگار ہے ہمارا۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر سن، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں میرا مقدر ہے۔ امیر المومنین نہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہیں نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں، اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسدن ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر وہ بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المؤمنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے، تو سارے انسان اور جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا اور آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس افیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ بٹھا کر امیر المؤمنین کے دربار میں پیش ہوا، تو اس نے امیر المؤمنین کو اس کی شرافت و وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی۔ تو ہارون الرشید بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ سے محسود ہے، اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سر و سراپا باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل و عیال کو خوف زدہ کیا۔ اٹھ اور فوراً اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سیکورٹی افیسر اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے ہارون الرشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون نے جب بے ذات خود اس کے معصوم چہرے کو ملاحظہ کیا تو اس پر وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیے اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا
جو ہمارے لیے تشویشناک تھی، اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں۔ لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجئے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا، اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون نے کہا ایسا کرنا تو ہمارے ذمے ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلق ضروریات سے آگاہ کیجئے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا اے امیر المومنین، آپ کے افسران انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے، اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے، اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ اموی سردار کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو دوستو، اس ویڈیو اور اس قصے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رہنا چاہیے کہ انسان کا کوئی دوسرا انسان کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور کوئی انسان کسی دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نفع نہ پہنچانا چاہے۔ تو دوستو، اسی لیے ہر معاملے میں پہلے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، کیونکہ جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ کے کام کا تو پھر آپ کا کام کوئی روک نہیں سکتا۔ اور دوستو، دوسری اس قصے سے جو ہمیں بات ملی ہے، سیکھنے کو ملا ہے، وہ حسد کے بارے میں ہے کہ انسان کو خصوصاً اپنے حاسدین سے بچتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو۔ کیا وجہ تھی کہ لوگ بہت حسد کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، اولیاء کرام اور مسلم سلاطین کے واقعات، مستند واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جن سے ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہماری نسل کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔